بسم اللہ الرحمن الرحیم. جموں کشمیر ڈیجیٹل کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ راجہ کفیل، عامر محبوب اور مرتضیٰ درانی کا سلام. اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن آزاد کشمیر کے صدر راجہ سجاد. ناظرین، آزاد کشمیر میں جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے، 1 سال سے جاری ان کی جو طویل جدوجہد بالآخر کامیاب ہوئی، اور گزشتہ رات کو اعلان مظفر آباد کے ساتھ یہ جو عوامی احتجاجی تحریک ہے اس کے اختتام کا اعلان کیا گیا. آج جو مظفر آباد میں کل جو ناخوشگوار واقعہ پیش آیا کہ رینجرز کی فائرنگ سے جو 3 بے گناہ جو لوگ شہید ہوئے، ان کے سوگ میں آج پورے آزاد کشمیر میں یوم سوگ منایا گیا. اور جتنے جو شہداء تھے ان کی مظفر آباد میں نماز جنازہ کے بعد سب کی تدفین کر دی گئی. ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. پھر جو ثانیہ مظفر آباد ہے، جو ابھی تک اس کی ایف آئی آر یعنی درج نہیں ہوئی ہے، یعنی جو لوگ شہید ہوئے ہیں ابھی تک ان کی ایف آئی آر درج نہیں ہو. اور ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جو رینجرز ہے اس کو آزاد کشمیر کس نے طلب کیا جب یہ کوالے سے واپس آئے، اور پھر دوبارہ یہ برار کوٹ کے راستے سے مظفر آباد کیسے داخل ہوئے، اور جس کی وجہ سے یعنی مظفر آباد میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا. پھر ناظرین، اسی سے جڑے جو سوالات ہیں اس کے آج وفاقی کابینہ کا اسلام آباد میں اجلاس بھی ہوا، جس میں شہباز شریف صاحب نے جو عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات سمیت اس سے پیدا شدہ جتنے بھی جو حالات واقعات ہیں اس پر کابینہ کو اعتماد میں لیا. پھر صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب نے گزشتہ رات کو وزیر امور کشمیر اور پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر لیڈرشپ کے ساتھ بھی تفصیل سے مشاورت کی اور بہت اہم جو فیصلے بھی کیے گئے. ہم اس ساری صورتحال پہ بات ہے، لیکن آغاز کرتے ہیں یعنی جو مظفر آباد میں جو کچھ ہوا یا جو اس کے رنجن کے ایکشن کے بعد جو ہلاکتیں ہوئیں. تو سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن آزاد کشمیر کے صدر راجہ سجاد صاحب سے. السلام علیکم راج صاحب. السلام علیکم جناب راج صاحب، خیریت سے؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ یہ جو مظفر آباد میں واقع ہوا رینجر کی فائرنگ سے جو 3 نوجوان شہید ہوئے اور ابھی تک ایف آئی آر درج نہیں ہوئی ہے، تو آپ ناظرین کو بتائیں ایک تو یہ کس طرح واقعات ہوا، اور جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے آپ کا کیا موقف ہے، اور اس حوالے سے اب تک کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں وکلاء کی طرف سے؟ کہ رینجرز کے یا پولیس کے جو اس میں جو بھی ملوث ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج کیا جائے. ورثاء کی طرف سے درخواستیں بھی جو ہیں وہ بھی میرے خیال میں دے دی گئی ہیں، چونکہ آج جنازہ تھا، اس کے بعد تدفین وغیرہ ہوئی، تو ان کے طرف سے درخواستیں دی گئی ہیں جو رینجرز اور پولیس ہے ان کے خلاف. چونکہ رینجرز کی طلبی کا تو چلیں اختیار ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو آزاد کشمیر گورنمنٹ طلب کر سکتی ہے، لیکن کوئی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی کسی مجسٹریٹ کی اجازت کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر کسی پہ فائر نہیں کر سکتی. تو راج صاحب یہ بتائیں کہ جب رینجرز کو کوالہ سے واپس بلایا گیا اور پھر دوبارہ یہ کیسے داخل ہوا، اور کس کے حکم پر یہ سارا اقدام ہوا، ساری کارروائی ہے؟ کارروائی کر رہے ہیں، اور ہمارا مطالبہ یہ بھی ہے کہ کمپنسیشن دی جائے. ان جو شہید ہوئے نوجوان ان کے ورثاء کو کمپنسیشن دی جائے، جو زخمی ہوئے ان کو بھی کمپنسیشن دی جائے اور ان کو علاج معالجے کی سہولتیں دی جائیں. اور جو آزاد کشمیر بھر میں اس وقت گرفتار ہیں، تو تحریک میں جو لوگ شامل تھے نوجوان، ان کو فی الفور رہا کیا جائے. اور یہاں ایک اور بات کا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ 3 ڈویژن ہمارے مظفر آباد اور میرپور میں دفعہ 144 نافذ کیا، جو ان کی میٹنگ ہوئی تھی، پرائم منسٹر نے ان کمشنر کی ڈسکشن پہ چھوڑا. پونچھ ڈویژن میں دفعہ 144 کہیں بھی نہیں لگا.
اور پونچھ میں جہاں سب سے زیادہ تعداد میں لوگ نکلے وہاں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا. باغ میں اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. دیرکوٹ میں ہزاروں کی تعداد میں مظاہرین رات کو رکے, کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا. اور یہ جو ناخوشگوار واقعات پیش ہے یہ دفعہ 148 جہاں میرپور میں بھی اور فیصل آباد میں جو لگایا گیا وہیں یہ پیش ہوئی یہ واقعات. ہاں بہت شکریہ راج صاحب, بہت شکریہ آپ کا. اب عمر صاحب, ایک تو پہلے ہمارے ناظرین کو اپڈیٹ کریں کہ ذرا یہ جو عوامی اعتراضی تحریک جو 1 سال پہلے شروع ہوئی تھی اور اس کا افسوسناک یعنی ڈراپ سین ہوا جو کل کے مظفر آباد سانے مظفر آباد کی وجہ سے, کہ جب تمام معاملات طے ہو گئے اسلام آباد میں وزیر اعظم آزاد کشمیر نے پریس کانفرنس کر کے جو وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ وفاقی کابینہ کے ساتھ جو ساری چیزیں جب طے ہو گئی تو طے ہونے کے بعد پھر آنن فانن یہ افسوسناک واقعہ کیسے ہو گیا, اور آپ کی کیا اطلاعات ہیں کہ یہ اس کے پیچھے کون سے لوگ لفظ؟ ایسا ایک تو یہ بڑی کلیئر بات ہے کہ کل جس فراغ دلی کا مظاہرہ کیا وزیر اعظم پاکستان نے, وفاقی کابینہ نے, پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں نے اور آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت نے بھی, کے باوجود اس کے کہ یہ جو سارے لوگ ہیں یہ ان کے لیے ہی خطرہ تھے. اور ایک عام آدمی نے جو ہے جس نے یہ تحریک چلانی شروع کی, ٹریڈرز نے, ان کے پیچھے سول سوسائٹی کھڑی ہوئی, وکلا کھڑے ہوئے, صحافی کھڑے ہوئے, تو یہ جو ہے وہ نتیجہ خیز ثابت ہوئی. اور کل جو ہے کشمیریوں کے لیے جو ہے خاص طور پہ آزاد کشمیر کی عوام کے لیے بڑا تاریخی جد و جہد کا دن تھا. اب ایشو یہ ہے کہ جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو اس کے بعد کس نے کیا؟ یہ جو $6 ملین کویسچن ہے اس کے پیچھے ہم کل سے لگے ہوئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کون لوگ تھے, کون سی طاقتیں تھیں, کون سی قوتیں تھیں کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو جو آئینی طریقہ کار ہے رائے صاحب, اس کا صرف ایک ہی طریقہ کار ہے کہ سیکٹری داخلہ اور وزیر داخلہ, سیکٹری داخلہ ہوتے ہیں چیف سیکٹری آزاد کشمیر, اور وزیر داخلہ وہ جو ہے آئینی اور قانونی طور پہ رینجرز کو اور پیراملٹری فورسز کو اور فورسز کو طلب کر سکتے ہیں. یہ تو اس کا آئینی طریقہ کار ہے کہ جو آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے سینئر موسٹ وزیر ہیں وہ جو ہے اس میں بظاہر دکھائی دیتا ہے کہ انوار الحق صاحب کے امام پہ, کرنل وقار نور کے وہاں پہ امام پہ, اور چیف سیکرٹری آزاد کشمیر کے امام پہ وہاں پہ رینجرز جو ہے وہ طلب کی گئی. اور پہلے جو ٹروپس لائے گئے تھے پنجاب کانسٹیبلری کے اور ایف سی کے وہ بھی انہی کے ذریعے منگائے گئے تھے. ابھی جو ہے کل سے یہ جو کنفیوژن ہے, آج میں نے ظاہر ہے ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تک اس سارے واقعے کی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی, مگر پوری دنیا میں جو ہے وہ کشمیر کا, کشمیریوں کا, پاکستان کی ریاست کا چہرہ مسخ ہو گیا. اور دوسری طرف غیر سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ ابھی تک اس کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں ہوئی. ابھی تک جو ہے وہ یہ نہیں پتا کہ کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں. مگر کل آپ کے سامنے جو ہے وہ بات کر رہے تھے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ڈویژنل ایڈمنسٹریشن, انہوں نے پہلے 5 بتایا, پھر 7 بتایا, اور آج جو ہے وہ صرف 3 وہ ہوئی ہیں. کل ایک اور جو واقعہ ہے جس کے اوپر بڑی تشویش لوگوں کو ہوئی, جب کیونکہ یہ جس وجہ سے شکوک و شبہات بڑھے, یہ ہوا ایسا اس وقت کہ جب یہ واقعہ ہوا فائرنگ کا, اس کے کچھ دیر بعد جو ہے وہ کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل جو ہے اس کو سیل کر دیا گیا, اور اس کے اندر سے اطلاعات لگ آ رہی تھی, باہر سے اطلاعات لگ آ رہی تھی, اور وہ جو ہے انتظامیہ کا ایکسیس میں تھا. آج جو ہے میری جو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ جسے ڈپٹی کمشنر کہتے ہیں, جن کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ آزاد کشمیر میں رینجر جو ہے وہ نہ داخل ہو سکتی تھی نہ آپریشن کر سکتی تھی. ان کا نام ہے ندیم جنجوا, مشتاق جنجوا صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں, انوار الحق صاحب کے قریبی ساتھیوں میں سے ہیں, ان کی ایڈمنسٹریشن کے جو ہے وہ فرنٹ فٹ کے پلیئر ہیں. انہوں نے مجھے خود بتایا ہے کہ جی ہم نے کسی رینجر کو طلب نہیں کیا. اب وہ جب میں نے ان سے باقی تفصیلات جاننی چاہیے تو انہوں نے کہا آپ کی آواز کٹ رہی ہے اور میں آپ کو دوسرے نمبر سے کال کرتا ہوں, اور پھر انہوں نے مجھے کال نہیں کی. لیکن اس حد تک جو ہے مقصد انہوں نے پوری طرح میں کنفرم کرتا ہوں کہ ڈپٹی کمشنر مظفر آباد ندیم جنجوا جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم نے رینجر نہیں بلائی. اگر یہ رینجر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے نہیں بلائی اور ان کی مرضی کے بغیر یہ فائرنگ ہوئی ہے تو یہ کوشچن $6 ملین سے پھر $7 ملین بن جاتا ہے کہ آخر وہ کون سی قوتیں تھی جو رینجرز لا رہی تھی. ابھی یہ کہتے ہیں کہ جس وقت مظفر آباد میں راولہ کوٹ میں مذاکرات ناکام ہوئے کمشنر آفس میں, اس وقت جو ہے رینجر کو جو موومنٹ کا کہا گیا, اور وہ دوبارہ جو رینجر صبح آصف علی زرداری صاحب نے واپس بھجوائی تھی مداخلت کر کے بقول فیصل ممتاز راٹھور کے, وہ رینجر دوبارہ موو کی, اس کے بعد پھر اسے روک دیا گیا. اور کل جو ہے دوبارہ جب یہ ہوا, اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے جب وہ پوری کون سی ایسی قوت ہے
کہ جی جب زرداری صاحب نے بھی کر دیا, شہباز شریف صاحب نے بھی کر دیا, آزاد کشمیر کی پوری قیادت بھی بیٹھ کی, پاکستان کی وفاقی کابینہ بھی بیٹھ کی, اور سارے لوگ جب بیٹھ کے معاملہ طے ہو گیا, 2 نوٹیفیکیشن جاری ہو گئے, اور مقصد اس کے اوپر کہ جی اب وہ کوہالہ کے قریب اس وقت پہنچ چکے تھے دیر پورٹ سے میٹی کراس کر کے جب یہ نوٹیفیکیشن ہوئے, اور کوہالہ میں ان کا پڑاؤ کیا جا سکتا تھا. یہ کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے انہیں دوبارہ جانا پڑا, اور رینجر جو ہے وہ کیوں آئے؟ اب یہ جو سادہ سی جو ایک اطلاع ہے کہ جی برار کوٹ میں ایک واقعہ ہوا ہے کہ رینجرز آئے ہیں, ان کے اوپر جو ہے وہ چھوٹے بچوں نے فائرنگ کی ہے, اور اس کے اوپر وہ جب پتھراؤ کیا ہے, فائرنگ پتھراؤ کیا ہے, تو میں معافی چاہتا ہوں, پتھراؤ کیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے ان کی انہوں نے آگے سے فائرنگ کی, جس کے اوپر جو ہے وہ رینجرز نے فائرنگ کی, تو اس کے اوپر جو ہے ان کی گاڑیوں کو آگ لگایا, اور بعد میں جب وہ انٹر ہوئے ہیں شہر میں تو انہیں راستے نہیں پتہ تھے, یا ان کو گائیڈ کرنے والا نہیں تھا, یا جو بھی صورتحال تھی. سب سے اہم بات راجہ سجاد صاحب ابھی ہمارے ساتھ تھے, جنہوں نے مجھے رات کو انکشاف کیا دیر میں, اس وقت ہم نے پروگرام نہیں کیا تھا. رائق فیل صاحب, افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ جو لڑائی ہے رینجرز کی اور آزاد کشمیر کی عوام کی, برار کوٹ میں ہونے والا واقعہ الگ ہے, مظفر آباد شہر میں ہونے والا واقعہ الگ ہے. اس کی ایک تو یہ بات ہم بار بار اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کی غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ پتہ لگے اس میں کون ملوث ہے. اس میں رائے صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ رینجرز آئے ہیں تو انہوں نے آ کے جو ہے اس وقت یہ جلوس نہیں پہنچا تھا. ایک تو یہ مظفر آباد والوں کا مقامی لوگ تھے, مقامی لوگ, یہ جو لوگ بیچارے کھڑے تھے, کوئی 10ویں کا اسٹوڈنٹ تھا, کوئی ایک تاجر کا بیٹا تھا, یہ لوگ سڑکوں کے اوپر کھڑے تھے, تو ویسے انہیں جو ہے وہ ٹارگٹ کر دیا گیا. تو یہ ایک خالصتاً جو ہے وہ نہتے شہریوں کے اوپر جو ہے وہ پاکستانی فوج کی فائرنگ کا واقعہ ہے, جس کے اوپر جو ہے وہ آزاد کشمیر میں اشتعال پھیلا ہے, اور اس کی جو ہے وہ انتہائی اعلیٰ سطح پہ. اب یہ ایشو یہ ہے, دوسری یہ بات ہے, اس کے بعد یہ بات ہے کہ جی ایک ایسی جو ہے وہ اس کے اوپر پریشر ڈالا گیا رات کو کہ اس واقعے کے ساتھ جو ہے, کیونکہ یہ جو بچے ہیں, یہ جو معصوم جانے گئی ہیں, ان کا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں تھا, کیونکہ وہ اس تحریک کا حصہ نہیں تھے. یہ تو بیچارے سڑکوں کے اوپر دیکھ کے ویسے لوگ آئے ہوئے تھے, انہوں نے بھی اس کی اس طرح آنرشپ قبول نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے تھی. تو رات کو جو ہے انہوں نے اپنے مطالبات پورے ہو گئے. ایک جو آج وہ ایک اور نوٹیفیکیشن آ گیا جوڈیشل کمیشن کا, مطلب یہ کوئی بات نہیں ہے نا, اگر آپ نے ایک جوڈیشل کمیشن بنانا ہے اس کی تحقیقات کے لیے, بعد میں یہ نوٹیفیکیشن بھی کل کیا جا سکتا تھا. میرا یہ خیال ہے کہ یہ چیزیں مس مینج ہوئی ہیں, اور اس کی جب تک تحقیقات نہیں ہوتی وہ ہے, اور اس میں جب بھی آپ تحقیقات کریں گے اس میں آپ کو وزیر اعظم آزاد کشمیر کی ذاتی تسکین اور ان کا وہ رویہ اور وہ جو ان کا خیال تھا کہ میں نے اپر ہینڈ کر کے دینا ہے, اب وہ یہ صورتحال ہے کہ آزاد کشمیر میں جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. یہ صورتحال مسائل پیدا ہوا کہ جو کچھ مظفر آباد میں ہوا, جو افسوسناک, ابھی تو ذرا اس کی تحقیقات ہوں گی تو پتہ لگے گا کہ اس میں کون یعنی ذمہ دار کون نظر ہے. آج جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے علاوہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے, انہوں نے اپنے اعلامیہ بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس سارے واقعے کی, یعنی جو کشمیر پور میں پولیس اہلکار شہید ہوا اور جو مظفر آباد میں 3 لوگ شہید ہوئے, اس کی اعلیٰ سطح پر عدالتی تحقیقات کرائی جائیں, اور عدالتی تحقیقات کو اوپن کر کے, اور یعنی تاکہ جو لوگ اس میں سے ملوث ہیں تو اس کی ان کے خلاف کارروائی ہو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سارے صورتحال کو کہ جب سارے معاملات ہو گئے تو یہ افسوسناک واقعہ پھر کیوں رونما ہو؟ دیکھیں رائے صاحب, ہم تو کافی دنوں سے اور ہمیں اس خدشے کا بار بار اظہار کرتے رہے کہ اس طرح کے واقعات ہو جائیں گے, کیونکہ وزیر اعظم آزاد کشمیر سمیت ساری کابینہ اور سارے جو اسٹیک ہولڈرز تھے وہ اس سارے مرحلے کو 11 مئی کی کال کو غیر سنجیدہ لے رہے تھے, اور ہم ان کو کہہ رہے تھے کہ اس کو غیر سنجیدہ نہ لیں, ان کو گھروں سے نکلنے سے پہلے ہی اس مسئلے کا حل نکال لیں, کیونکہ پھر نہیں 3 ماہ ضائع کر دیے نا, 3 ماہ حکومت توجہ نہیں دی اس کے 3 ماہ کیا نوٹیفیکیشن کرنے کے بعد, لیکن 100 دن کی تو ڈیڈ لائن تھی نا دوران سے, پورے 100 دن کی ڈیڈ لائن تھی. اب یہ 100 دن انہوں نے جب ضائع کر دیے تو اب دیکھیں اسٹیٹ اتھارٹی ہی ایروڈ ہوگی, اسٹیٹ اتھارٹی پہ کمپرومائز ہو گیا. لوگ جب سڑکوں پہ آ گئے اتنی بڑی تعداد میں, اور ان ایکسپیکٹڈ ہوا, ان کی سوچ سے بھی بڑھ کے یہ لوگ باہر نکلے. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سلسلہ ایسا چل پڑا ہے رائے صاحب کہ آگے آنے والی کوئی بھی حکومت جو ہے وہ اس سلسلے کو نہیں روک سکے گی, کیونکہ جب بھی کوئی معاملہ ہوگا لوگ اب بزور شمشیر ڈنڈے کے زور پہ اپنے مطالبات منوانے کا, ان کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ ہمیں یہ راستہ دے دیا, گورنمنٹ پاکستان نے بھی دے دیا, آزاد کشمیر حکومت نے بھی دے دیا. اب اس میں یہ ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ چودھری انوار الحق صاحب جو ہیں وہ کافی عرصے سے ان کی خواہش تھی آزاد کشمیر کے سسٹم سے نا وہ بڑے الرجک تھے, بہت پرانے پہلے سے الرجک تھے. وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں جب گڈ گورننس کے چیئرمین بنے تو اس وقت بھی وہ یہ ساری چیزیں سوچتے ہوتے تھے. تو مجھے لگتا ہے وہ ڈیلیبریٹلی وہ چاہ رہے تھے کہ یہ جو ہے نا, میں تو وزیر اعظم نہیں رہوں گا, چند دنوں میں یا چند ہفتوں میں میرے خلاف کوئی نہ کوئی
नो कॉन्फिडेंस की तहरीक आ जाएगी, तो उन्होंने डेलिबरेटली ऐसा माहौल बना दिया कि अब कोई भी आने वाला जो है ना, उन्होंने कहा ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा। अब जो भी वज़ीर-ए-आज़म आएगा, जो भी हुकूमत आएगी, जो भी असम्बली आएगी, उसकी अवाम की नज़रों में क्या हैसियत रह जाती है। आज आप देखें सारी सियासी क़यादत जो है वो डिसक्रेडिट होती है। आप पूरी पॉलिटिकल लीड आप देखें गैर मुतल्लक हो गए हैं, गैर मुतल्लक के अलावा डिसक्रेडिट कर हाँ, दिया, हाँ। अवाम की नज़रों में उनको बिल्कुल गिरा दिया। जिस क़यादत को बनाते 50 साल हो गए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उनको एक हवा खड़ा किया था कि आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिकल लीडरशिप, उसमें कई लोग जो बड़े नाम थे वो तो दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन जो रह गए थे उनको हमने जो ज़लील रुस्वा कर दिया। अब आप देखें कि कोई भी काम जो है वो डंडे के बगैर नहीं होगा। अब उनका जो मुतालबा है जी मराज से दस्तबरदारी फलां फलां, इसका मतलब है कि कल वो सरकारी गाड़ियाँ रोकेंगे, वो चेक करेंगे, कहेंगे जी हाँ जी आपके इस्तेकाक रखते हो या नहीं रखते हो, सेक्रेटरियों से पूछेंगे, वज़रा से पूछेंगे, वज़ीर-ए-आज़म को रोकेंगे, आपने ये 10 गाड़ियों का काफिला क्यों रखा है, इसमें आपको तो एक गाड़ी चाहिए। मतलब ये एक ऐसा सिलसिला आपने शुरू कर दिया। आज आप देखें कई रहनुमा जो हैं वो जनाजों में नहीं जा सके, जो मुजफ्फराबाद में 3 जवान शहीद हुए। तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है जो आमिर साहब ने जिस पे तवज्जो दिलाई कि वफाकी हुकूमत ने और आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने, शहबाज शरीफ साहब ने फ़राग दिली का मुजाहरा किया, इसमें मैं समझता हूँ कि कौमी सलामती के इदारों ने भी बड़ा फ़राग दिली का मुजाहरा किया। ये जो कल ड्राई साहब 23 अरब का बड़ा मामूल फहमी से ये सारे नहीं, मैं आपको बता मैं आपको जो अपनी मुसद्दका इतलात के मुताबिक बता रहा हूँ कि ये जो 23 अरब का पैकेज है ये किसी सियासी तभी अनवर लक साहब ने उनका नाम नहीं ना लिया। देखिए सियासी नहीं है, इसमें ज़्यादा सियासी लोगों को उन्होंने सामने रखा है, लेकिन ये कराया किसने, ये उन्हीं जो कौमी सलामती के इदारों के सरबराहों ने इसको मैनेज किया। उनको फेडरल गवर्नमेंट को कहा कि ये आप इतना पैकेज दें। पहले उन्होंने 30 अरब का पैकेज डिमांड किया, फिर 22 अरब का कहा, और फिर फाइनली ये 23 अरब की फिगर उन्होंने दी। इसके लिए जो इस वक्त DGC हैं जनरल फैसल नसीर, जिनको बहुत लोग तनकीद का निशाना बनाते हैं, मैं उनको क्रेडिट दूंगा। उन्होंने वाकई कल जो है खुद बैठ के वहाँ पे ये सारे मामला मॉनिटर किए, उन्होंने खुद जो है वो इस सारे सूरत-ए-हाल का जायज़ा लिया और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि ये आप पैकेज दें, ये कश्मीरियों का हक है। देखें आप जब आप इदारे इस तरह काम करेंगे, जब उनको मौका मिलेगा या वो जब इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करेंगे तो हम उनकी तारीफ़ भी करते हैं। हमने हमेशा कहा है कि आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिकल लीडरशिप को या सियासी जमातों को गैर मुतल्लक ना करें, इनको डिस्क्रेडिट ना करें। सिर्फ हमारा एक ही मौक़िफ़ था कि अगर ये चीज़ें ना होती तो ये मॉब जो निकला इतना बड़ा, अब ये आपने एक रास्ता खोल दिया और ये ना बंद होने वाला रास्ता है। अब ये तो वहाँ पे कई लोगों ने उसमें ख़राबी भी की, किसी ने जो है ना कोला पुल पे झंडे उतार दिए, किसी ने क्या किया, तो ये नहीं होना चाहिए था। अब इंडिया ने जो उसके ऊपर प्रोपेगेंडा किया, इंडियन मीडिया में जो अभी आइंदा भी करेगा, उसके बाद तो 3 लाशें उसको मिल गई हैं। आप देखें ना ये इंटरनेशनल इशू बन गया कल परसों से कि सारे मीडिया चैनल BBC समेत अल जजीरा जितने भी आप देखें, पाकिस्तानी मीडिया ने तो बहुत देर के बाद इस पे इशू खड़ा किया। इंटरनेशनल मीडिया पहले से बोल रहा था। तो अब आज़ाद कश्मीर में वो सिचुएशन आपने क्यों पैदा कर दी, किस वजह से हुई, जो श्रीनगर में होनी चाहिए थी, जो श्रीनगर में हमारे यानी चंद लोगों की आना की वजह से, यानी चंद लोगों की आना की वजह से। अब मैं समझता हूँ कि चौधरी अनवार साहब की अना को तस्कीन पहुँचती होगी, क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि ये सिस्टम जो है इस काबिल नहीं है। तो उन्होंने अब कहा कि ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा। वही बात है कि अब वो उनको पता था मेरे जाने का वक्त हुआ चाहता है, तो अब इसको मैं ऐसे छोड़ के जाऊंगा कि जो भी आएगा वो ये अंगारों पे बैठेगा। जो भी वज़ीर-ए-आज़म आएगा वो अंगारों पे बैठेगा। अच्छा आमिर साहब, आज वफाकी काबीना के इजलास में भी यानी जो आज़ाद कश्मीर का मामला एक्शन कमेटी के एहतजाज और उससे जुड़े जितने भी मामलात हैं इसके ऊपर बात हुई, और इतला ये भी हैं कि शायद शहबाज शरीफ साहब 1-2 दिनों में ये मुजफ्फराबाद का दौरा करेंगे। आप मुख्तसर बताएं, वक्त हमारे पास कम है, कि इसका हल क्या, यानी किस तरफ आगे बढ़ा जाता कि ये जो आग को ठंडा किया जाए। पहली बात ये है कि शहबाज शरीफ साहब को मैं ये सजेस्ट करूँगा कि हम क्योंकि पहले भी सजेस्ट करते रहे हैं कि एक इस मामले को थोड़ा सा ठंडा हो जाना चाहिए। जिस तरह की चार्ज क्राउड है वहाँ पे इन्हें अभी इस वक्त नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इनके और इनके जो पॉलिसी साज थे जो उधर काम कर रहे थे उनकी वजह से आज़ाद कश्मीर असम्बली जो है वो लातल्लक हो चुकी है सारे मामले से। मेम्बरान असम्बली का आज बड़ी मुश्किल से एक जनाजे में ख्वाजा फारूक साहब शरीक नहीं हो सके, दूसरे में वो और सिर्फ चौधरी मकबूल थे। वो जो मकबूल साहब क्योंकि सियालकोट से थे, तो वो लोग तो इसके अलावा जो है आज़ाद कश्मीर के इस हादसे के साथ अब केस क्या है। पहले तो शहबाज शरीफ साहब को और आर्मी चीफ साहब को
یہ کیس حل کرنا چاہیے کہ یہ ایک جو ہے وہ نہتے عوام کو گولیاں کھانے والوں کا کیس ہے اور ایک مارنے والوں کا کیس ہے. اس میں ٹریڈرز جو ہیں وہ اپنے مطالبات لے کے سائڈ پہ چلے گئے. اب یہ ایشو جو ہے یہ عوام کے درمیان آ گیا ہے اور یہ جو نفرت کا بیج بو دیا گیا ہے اس نے رائے سب بڑے ہونا ہے. اور جس انداز سے دیکھیں نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, زرداری صاحب نے اور ہماری جو عسکری قیادت ہے جس طرح انہوں نے سنجیدگی کا لیا ہے, زیادہ اچھا ہوتا کہ کل عسکری قیادت کے جن صاحب کا نام لیا ہے مرتضیٰ درانی صاحب نے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ایک رہنما کو نہ ٹوکتے ادھر یا ان کی بات کرنے نہیں دیتے تو کوئی فرق نہ پڑتا. لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ ان کا جو ہے وہ پوری کی پوری بلیسنگ جو ہے وہ آزاد کشمیر کے حکومت کو اور ان کو رہی ہیں. اب ایشو یہ ہے سب سے پہلے یہ معاملہ حل کرنا ہے کہ یہ واقعہ ہوا کیوں ہے, مس ہینڈل کیوں ہوا ہے, جس کا یہ اگر خود احتساب بھی کرے کہ کل نہیں ہوگا. کل یہ 22 کی جس کی طرف اشارہ کیا ہے کیا کہتے ہیں راجہ سجاد صاحب نے, کوئی بندہ جائے گا 22 کی درخواست دے گا, اس طرح میاں نواز شریف صاحب کے خلاف, شہباز شریف صاحب کے خلاف لاہور میں ماڈل ٹاؤن کے پرچے درج ہوئے تھے نا, اسی طرح جو ہے عدالتوں میں 22 کی درخواست کے اوپر جو ہے وہ صدر, وزیر اعظم ہر ایک کے خلاف مقدمہ درج ہو سکتا ہے. تو یہ ایک جو ہے اس معاملے کو پہلے سیٹل کرنا چاہیے. دوسری یہ بات ہے کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر اور ان کے جو وزیر داخلہ ہیں وہ آزاد کشمیر میں پہلے یہ ممبران یہ موومنٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے, اسے چیک کر لینا چاہیے. کیونکہ ہماری اطلاع یہ ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر آج جو ہے وہ کشمیر ہاؤس سے مظفر آباد گئے ہیں, تو انہیں خصوصی طور پہ ان کی حفاظت کے لیے انتظامات کیے گئے اور وفاقی پولیس کو بھی ایک دستہ اور ایک اعلیٰ افسر جو ہے ان کے ساتھ لگایا گیا, لیکن کسی میٹنگ کی وجہ سے انہیں شاید دوبارہ آنا پڑا. اب وہ میٹنگ کی وجہ سے آئے ہیں یا اس وجہ سے آئے ہیں کہ راستے میں انہیں کو دیکھیں. اب یہ بڑا سنجیدہ تھریٹ ہے نا کہ جس طرح کا ماحول کریٹ کر دیا گیا ان کی غیر ذمہ دارانہ رویے نے, ایک تو انہوں نے لوگوں کو زبردستی چارج کر کے باہر نکالا, دوسری یہ بات ہے کہ اس چارج کراؤڈ سے جو ہے وہ دشمن نے اتنا فائدہ اٹھا لیا ہے کہ وہ واقعی ایک سنجیدہ بات بن گئی ہے کہ راستے میں رات کو وزیر اعظم کو اپنے ٹریول قافلے کے ساتھ پہاڑی علاقے میں ٹریول کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کریں گے کوئی پتھر مارے گا یہ ان کو کہیں گے, پھر یہ بات ہے کہ ہر ایک ناخوشگوار واقعہ. دوسری یہ بات ہے کہ یہ سب سے پہلے جو ہے یہ درخواست کروں گا وزیر اعظم پاکستان سے, اعلیٰ عسکری قیادت سے, آزاد کشمیر میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں یہ غداری کے یہ جو ہے وہ یہ جو سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں لوگوں کو کر رہے ہیں یہ بند کریں. آپ کی جو ہے یہ دیکھیں جو باتیں تسلیم, اگر کسی نے کہا ہے کہ 17 آ سکتے ہیں اور 17 لوگ آ گئے ہیں اور آپ نے کہا ایک آ سکتا ہے تو آپ کا موقف غلط ثابت ہو گیا ہے نا. اس پہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. انا پرستی سے اپنی ناک سے آگے بڑھیں اور بڑے دل کے ساتھ سوچیں. آزاد کشمیر کے فیصلے جو ہے آزاد کشمیر کے عوام نے کرنے ہیں. جب آزاد کشمیر کے عوام انوالو ہوئی ہے, آپ کا اشرافیہ, آپ کی پارٹیاں, آپ کے وہ جو پیدا کردہ لوگ سارے کے سارے جو ہے وہ ایلیمینیٹ ہو گئے ہیں اور آزاد کشمیر میں سیاسی قیادت کو ایلیمینیٹ کرنے سے رائے سب اور نقصان ہوگا. یہ ٹائم جو ہے سوچنے کا ہے. میرا یہ خیال ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر کو پراپر جو ہے کچھ دن بعد جانا چاہیے, آزاد کشمیر حکومت کو, وزیر اعظم پاکستان کو. میاں شہباز شریف صاحب کا بہت وہ اچھا اقدام ہے آزاد کشمیر میں. ایک تو ابھی ہم اس سے باہر نکلیں گے تو اس اقدام کے اوپر بھی بات کریں گے جو کل انہوں نے فیصلے کیے ہیں. میاں شہباز شریف صاحب نے, وزیر اعظم پاکستان نے یا پاکستان نے جو ریلیف دیا ہے, جو عسکری قیادت نے ہمیں ریلیف دلایا کشمیری عوام کو, اس کے اوپر جب بات کریں گے اس کے الگ ایک انقلابی اقدامات ہیں, اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. لیکن میری رائے ہے کہ اسے جو ہے وہ تھوڑا سا انتظار کر کے جائیں اور مینیج کر کے جائیں اور کشمیریوں کے دل جو ہے وہ خوش کر کے آئیں. اور ان یہ جو متاثرین ہیں جن کا خون جو ہے آج یہ جو قبروں میں اتر گئے ہیں اپنے آزاد کشمیر کے پرچم لپیٹے ہوئے, ان کا حل کیے بغیر انہیں نہیں جانا چاہیے. درانی صاحب, کل گزشتہ رات کو ایوان صدر پھر اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا جس میں وزیر امور کشمیر اور پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی لیڈرشپ کو بھی آصف سرداری صاحب نے وہاں طلب کیا. ایک تو ناظرین کو بتائیں کہ اس اجلاس میں کیا ہوا اور آگے کیا ہونے والا ہے. دیکھیں رائے صاحب, صدر زرداری جو ہے نا وہ آزاد کشمیر کے اور کشمیر ایشو کے معاملے میں بہت واقف ہیں, بہت واقف ہیں, کنسرن بھی اور ذاتی دلچسپی بھی لے رہے ہیں. انہوں نے کل بھی بڑا ٹائم دیا ان کو, اس سے ایک دن پہلے بھی انہوں نے بہت لمبی میٹنگ کی اور سنا اس بات کو. اور ابھی میں آپ کی ادھر خبر بریک کر رہا ہوں کہ ایک آدھ دن میں وہ آزاد کشمیر کی ساری سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ کو بشمول حریت کانفرنس کی آزاد کشمیر کے جو یہاں شاخ کے لوگ ہیں ان کو وہ ایوان صدر میں مدعو کر رہے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صدر پاکستان آصف زرداری صاحب کی آزاد کشمیر اور کشمیری عوام کے ساتھ وابستگی, کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہیں ان کا, اور انہوں نے جو بنیاد رکھی پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر میں, پھر بھٹو صاحب نے جو کشمیر کے اوپر آپ نے سٹانس دیکھا جو انہوں نے UN میں گئے, تو وہ لیگیسی کو لے کے زرداری صاحب لے کے چاہ رہے ہیں. جو آپ نے سیاسی بات کی تو وہاں پہ جو کل بات ہوئی وہ پیورلی اسی ایشو پہ بات ہوئی کہ یہ تحقیقات ہونی چاہیے وہاں, کیونکہ جب یہ میٹنگ چل رہی تھی میری اطلاع کے مطابق تو اس وقت
जरदारी साहब को मैसेज मिला कि इस वक्त 2 लोग शहीद हो चुके हैं। उस वक्त तक रेंजर्स की फायरिंग से 2 लोग शहीद हुए हुए थे जब ये मीटिंग ऑन एयर थी। तो जब मीटिंग एंड हुई तो उस वक्त उनको पता नहीं था कि कितनी शहादतें हो चुकी हैं, लेकिन उन्होंने उसी वक्त कहा कि तशवीशों के रेंजर पे गई कैसे वो? हाँ। ये किसने किया? जब हमने पैकेज भी दे दिया, फिर उसके बाद सारा दिन ये अब इस आग को ठंडा करने के बजाय आग भड़काई किसने? वो बड़े कंसर्न थे। इशू उनका था सियासी हवाले से बात करने का, लेकिन जब ये इतला उनको वहाँ मिली कि रेंजर्स की फायरिंग हो गई है और वहाँ पे इस तरह लोग जो है वो बिखर गए हैं और 2 लोग शहीद हो चुके हैं, उस वक्त तक उनकी जो हमारी लीडरशिप है उनको उन्होंने बताया कि जी मुझे जो ऑफिशियल सोर्सेज से पता चला 2 लोग शहीद हुए। तो वहाँ पे वज़ीर उमूर कश्मीर ने फिर आज़ाद कश्मीर के हवाले से जरदारी साहब को एक ब्रीफिंग दी। उसमें उन्होंने अपनी पीपल्स पार्टी के साथ साथ PMLN जो आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप है उनके मौक़िफ़ से भी उनके खदशात, उनके तहफ़्फ़ुज़ात आज़ाद कश्मीर हुकूमत के बारे में भी प्रेसिडेंट साहब के नोटिस में लाए। अच्छी बात है, डिस्कस ठीक है, ओके। ये सारा सिनेरियो था और उसमें यही फैसला हुआ कि पहले आज़ाद कश्मीर में ये जो आग लगी हुई है, ये जो लोगों के जज्बात के साथ खेला गया, ये भड़काया गया है सारा, इस मामले को ठंडा करें, उसके बाद इसका सियासी हल तलाश करें। क्योंकि अब जो सियासी मामलात अब इनकी आंखें खुल गई। हम ये कहते थे कि ये मामला सियासी, इसको सियासी तौर पे इसको हल करें, सेटल करें, ठीक। अब उसका वो जो है वफाकी हुकूमत भी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी, अस्करी क़यादत भी, सारे मिल बैठ के ये एक स्टेक होल्डर की फैसला करेंगे कि इसका सियासी हल तलाश करें। क्योंकि उनको पता चल गया कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म या इस वक्त मौजूदा हुकूमत की रेट कोई नहीं। जब आप डिप्टी कमिश्नर ये कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं है कि रेंजर्स किसने बुलाई है, जो और डिप्टी कमिश्नर या मजिस्ट्रेट की जो ऑर्डर्स के बगैर फायरिंग कोई भी फोर्स नहीं कर सकती आइन के तहत। तो फायरिंग हुई कैसे? बगैर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स के, बगैर जो है ना वो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स के या मजिस्ट्रेट के तलब करने के बगैर रेंजर्स वहाँ पे पहुँची कैसे? अब ये सारा मुअम्मा बन गया। इसकी तहकीकात जो है ना वो गैर जानबदाराना तहकीकात जब तक नहीं होती, और मैं ये समझता हूँ कि जॉइंट एक्शन कमेटी ने अपनी 3 शहादतों के हवाले से जो है बड़ा ही कमज़ोर मौक़िफ़ इख्तियार किया राय साहब। उनको ये इस वक्त जो है ना इस वक्त लीडरशिप का मुजाहरा करना चाहिए था क़यादत का कि ये जो 3 लोग शहीद हुए हैं, सिर्फ उनको 3 नोटिफिकेशन ही चाहिए थे 3 शहादतों के बदले। क्या उन्होंने 3 नोटिफिकेशनों पे क्या जो है ना सौदा कर लिया 3 लाशों के साथ? और चौथी लाश तो एक पुलिस वाले की, उसका तो नाम ही नहीं कोई ले रहा, जो हमारा वो भाई था जो मीरपुर में शहीद हुआ। तो इसलिए इस मामले को जो है वो इस तरह अनअटेंडेड नहीं जाने दें, इसको तहकीकात इसकी करें और इसके ऊपर बाज़ाब्ता जो है वो जिस तरह उन्होंने जुडिशल कमीशन बनाने के लिए कहा मराहत के हवाले से अशराफिया की और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के उन्होंने हवाले से कहा कि वो बनाएंगे, इसी तरह इसके ऊपर भी जुडिशल कमीशन बने और तहकीकात हों, गैर जानबदाराना, लोगों को पता चले। क्योंकि अब ये ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने तो सिर्फ एक मुतालबा किया था जो रात को मैं सुन रहा था कि इनका किसास मिल जाए। किसास मिल भी जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या वो 3 नौजवान जो है वो अपने घर वालों वो कह जुडिशल ये कमीशन जैसे तहकीकात हो नहीं वो है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि किसास भी उन्होंने कहा ना, किसास तो मिलेगा, वो तो हुकूमत दे ही देगी। कितना 1-1 करोड़ रुपया उनको अगर लवाकिन को मिल भी जाएगा तो क्या 1 करोड़ रुपये से उनकी जाने वापस? अच्छा आमिर साहब, पे 2 बातें हैं राय साहब। एक तो ये बात है जो किसास की बात से इनका जो राय साहब ने कहा है ना, वैसे में ज़ाहिर है ट्रेडर्स के ऊपर और एक आम शहरी के ऊपर इस बर्डन नहीं डाला जा सकता। जब ये रेंजर्स वाला वाक़या होगा तो मेरा ख्याल है उनके प्रेशर वो ज़्यादा उनकी इतनी हिम्मत थी, बल्कि उनके साथ जो है वो पैसे जवाब देंगे थे। दूसरी ये बात है कि इसमें 2 बड़ी अहम बातें। एक तो ये बात है कि बात मेरी रहेगी, जब मेरी जंजुआ साहब से बात हुई जो डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फराबाद हैं, तो उन्होंने ना सिर्फ ये नहीं बताया मेरे को कोई FIR दर्ज हुई है, कहते जी कोई FIR अभी तक दर्ज हुई। मैंने कहा जी आपके पास कोई अदादो शुमार है? कहते हैं जी हमारे पास अदादो शुमार भी नहीं। ऐसे लग रहा था जैसे उन्हें ये एडमिनिस्ट्रेशन को और आज़ाद कश्मीर हुकूमत को इस इशू के ऊपर बोलने और काम करने से रोक दिया गया है। ठीक है जी, एक तो ये अभी आता है मेरा दूसरा सवाल, क्योंकि हमारे पास ये वक्त कम है कि जो ऐवान सदर में ज़रा ये कल मतलब फिर आला सतह इजलास हुआ, आज़ाद की लीडरशिप थी, वज़ीर उमूर कश्मीर थे, आपके पास क्या इत्तलात है और आगे सब ये तसलसल है? एक तो ये बात है कि 3-4 अरकान जो हैं, फैसल मुमताज़ राठौर साहब और क्या कहते हैं मियाँ वहीद साहब, कासिम मजीद साहब और एक आध ऐसे मेम्बरान असम्बली हैं जिनकी पाकिस्तान पीपल पार्टी में ये 13 लोग हैं, उसमें 9 लोग जो हैं बज़ाहिर हमायती हैं फौरी तौर पर अनवारुल हक साहब को हटाने के, और ये 4 लोग हैं उनका ये ख्याल था कि जो भी आएगा तो ये होगा।
अभी तक जो है वो जो परसों या कल ये जो है, एक तो ये बात है कि ये चीज़ें ही अलग थी, एक ऐसा माहौल बना दिया क्योंकि सोशल मीडिया कंट्रोल चीज़ें थी, मगर इस हालात में को अनवारुल हक साहब ने नहीं जाना, नहीं वैसे भी इसका कोई तल्लुक दूसरी ये बात है ये रवायत इस बात की ना रवायत दी जा सकती है ना इजाजत दी जा सकती है कि कल फारूक हैदर को उठाने के लिए 20,000 दो मामला के लिए जो है वो फैसल राठौर साहब ले आए, तारिक फारूक हटाने के लिए अनवारुल हक का 20,000 का बंदा ले आए और सड़क ब्लॉक करके केजी से ओहदे से हटाएं, किसी मुआवजे के जरिए इस तरह की वो इजाजत नहीं दी जा सकती। ये दानिशमंदाना फैसला था, लेकिन इसी फैसले की वजह से अनवारुल हक साहब की हुकूमत को वक्ती तौर पे बचत हुई है। मुस्लिम लीग नून जो है करना वकार नूर के अलावा 100% जो है वो अनवारुल हक साहब को हटाने के हक में है। मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीपल पार्टी के ये 4 लोग जो हैं, ये एक जो है ये जरदारी हाउस का जो ग्रुप है जिसे कहा जाता है कि जरदारी हाउस साहब, लेकिन ये भी वो पार्टी के अंदर है, इन्हें ये सबसे पहले ये बात मानेंगे अगर अनवारुल हक साहब को हटाने का फैसला हुआ, बाकी फिर कोई सोच रहे होंगे ये सारे लोग जो हैं वो फैसला तो इस्लामाबाद में होगा, जो भी सियासी फैसला वो दिन में इतनी मेरे पास ये जो इतला है वो ये है, शायद अपना ब्रादर मुर्तज़ा दरानी साहब ने पूरी बात बताने से पहले एक जुमला छोड़ दिया। मेरा ख्याल है कि कल जब अमीर मकाम साहब ने मुस्लिम लीग नून वाली जो सारी सूरत हाल बताई और पार्टी वाली बताई, आप ये देखें ना कि कल जरदारी साहब ने 3 लोगों को बुलाया, बज़ाहिर वो 3 वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं, उनमें से किसी ने इमरान ये हटेंगे क्या कहते हैं अनवारुल हक साहब तो उन्होंने बनना है, उनमें जो है यासीन साहब जो हैं पार्टी प्रेसिडेंट हैं, लतीफ़ अकबर साहब हैं और याकूब साहब साबिक़ सदर वज़ीर आज़म हैं। दूसरी तरफ अमीर मकाम साहब ने भी आके कहा ये स्टाफ ही नहीं है वज़ारत उज़्मा का, इससे जान छुड़ानी है। बज़ाहिर मेरे पास जो इतला है कि इस बात पर इतफाक़ किया गया इससे जान छुड़ानी है, लेकिन ये टाइम देख लें इसे करके, तो मेरा ये ख्याल है कि अनवारुल हक साहब को जो है वो मुसलसल जो है वो हॉट वाटर में जा रहे हैं और जो उनके इक़दामात हैं अभी हॉट वाटर में भी जा रहे हैं और आज़ाद कश्मीर में जाने जोगे भी नहीं रहे। अच्छा अमर चलो हम इस पे सियासी मामला पे हम तफसील से जब बात करते भी रहे और आइंदा भी कर दुरानी साहब कि ये जो कुछ हुआ यानी जो परसों भी हुआ कल भी हुआ, तो एक ऐसा एक यानी सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के कौमी मीडिया पे एक ऐसे ट्रेंड यानी सेट किया जा रहा है, ऐसे इल्ज़ामात लगा रहे जा रहे हैं जैसे ये कोई सारा कुछ हुआ ना, कोई साजिश हो गई, कोई बीच में राह आ गया फलां कोई यानी आज तो ये करें कोई मतलब इमरान खान की पीटीआई बीच में आ गई। ये जब हम ये हकीकत पे क्यों पर्दा डालना चाहते हैं और इससे क्या किसी का कोई मकसद पूरा हो पाएगा? ये देखें ना, ये अब सोशल मीडिया जो है वो अब ये तो किसी के कंट्रोल में नहीं है। अब आप देखें कि कितनी ज़्यादा डिसइंफॉर्मेशन भी फैलाई गई। कल ये भी कहा गया जी कमांडोज जो है ना हेलीकॉप्टर से उतर गए मुजफ्फराबाद में, ये इस तरह की खबरें, और इतने लोग शहीद हो गए, इधर फायरिंग हो गई फलानी जगह। ये जो है ना जब इस तरह की हालात होते हैं उस वक्त डिसइंफॉर्मेशन का एक माहौल होता है। और ये भी है कि अब ये तो खालिस्तान एक तहरीक थी, अवामी तहरीक, अवाम के हुकूक की तहरीक, उन्हें हुकूमत खुद तस्लीम किया हुआ है, हुकूमत तस्लीम कर रही है, हुकूमत कमेटी मुज़ाकरात कर रही है, नोटिफिकेशन हो रहे हैं। एक और बात है, चले बिजली का मामला तो ठीक है ना, वो हम समझते हैं कि लोगों का जायज़ मुतालबा था, लेकिन आटे की सब्सिडी, आप बाग से रहने वाले हैं, आपको पता है, मैं मुजफ्फराबाद का रहने वाला हूँ, मुझे पता है कभी आटा हमें सरकारी निर्ख में मिला? ठीक बात नहीं। ये जो तहरीक थी ना, आटे वाला जो मुतालबा था, ये खालिस्तान जो है आटा माफिया ने इसके पीछे जो है ना वो अपना फीडबैक दिया हुआ था। आप पिछले 10 सालों में आप उठा के देख लें, अरबों खरबों की सब्सिडी गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर देती आ रही है। ये आटा जो है ना या तो स्मगल होता है, ब्लैक में बिकता है, क्योंकि जब आटे का रेट जो है वो 50% होगा पंजाब में और आज़ाद कश्मीर में डिफरेंस आएगा, यहाँ पे 4,000 रुपये मान होगा, वहाँ 2,000 रुपये मान होगा, तो 1,000 रुपये की खातर 1,000 रुपये मान की खातर अरबों करोड़ों रुपए की स्मगलिंग होगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो पैसा सब्सिडी का है ना, गिलगित में भी यही रेट है ना, वहाँ से ये सारा कुछ बेशक हो, लेकिन यहाँ पे ये हमारे आज़ाद कश्मीर में स्मगलिंग आसान है क्योंकि हमारे सारे बॉर्डर पंजाब और इधर लगते हैं इस्लामाबाद। और दूसरी बात यह कि ये ज़्यादा पैसा जो सब्सिडी का ना ये मिल्क मालिकान की जेबों में जाता है और कुछ ब्यूरोक्रेट्स और कुछ सियासतदानों की जेबों में जाता है। ये हम शुरू से देखते आ रहे हैं, इसका कोई अवाम के साथ लेना देना नहीं है, ना ही किसी को मिलेगा। दूसरी बात जो आपने कही कि प्रोपेगेंडा, कोई राह कोई चीज़ नहीं थी इसमें। फैसल मुमताज़ राठौर जो वज़ीर लोकल गवर्नमेंट हैं, उन्होंने एक हद तक मुज़ाकरात कर लिए थे, इनसे मामला तय कर लिए थे, लेकिन सिर्फ उनके पास क्योंकि अथॉरिटी नहीं थी और ये मामला फेडरल गवर्नमेंट का था। अगर ये उस वक्त ही सीरियसली लेके फेडरल गवर्नमेंट के पास आ जाते, ये कश्मीर कौंसिल वाले जो इश्यूज इन्होंने सेटल कराए निगरान दौर में, ये उस वक्त सेटल हो सकता था। अनवारुल हक का ये नौबत न आती, यानी कल वाला वाक़या नहीं होना था। ये फैसल राठौर साहब ने उनके साथ जो मुज़ाकरात कामयाब किए, उसका कल शौकत नवाज मीर ने भी जिक्र किया
کہ جی ہمارے ساتھ انہوں نے سنجیدہ مذاکرات کیے اور ہمارے معاملات طے ہو گئے. اچھا بہت شکریہ درانی صاحب. اس میں ایک عمر اور صاحب بات کی جا آپ- سکتی ہے مختصر وقت ختم کہ ہو. آپ جو ہے حکومت کی جو ہینڈلنگ ٹیم تھی، وزیر اعظم، ان کے وزراء، ان کی جو میڈیا ٹیم تھی، ان کا جو محکمہ اطلاعات تھا، ان کا رویہ، اس کے اوپر بھی دیکھیں نا، آپ کوئی لازمی نہیں ہے کہ کوئی مدرمان کمیشن ہی بنا کے آپ جو ہے 24 سال بعد دیں گے، لیکن چیزوں کا جائزہ لینے کے لیے کہ ہم کیا کہہ رہے تھے، عام لوگ کیا کہہ رہے تھے، ان کے وزیر اعظم کیا کیلکولیٹ کر رہے تھے، ان کے وزراء کیا کیلکولیٹ کر رہے تھے، ان کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ کیا کیلکولیٹ کر رہی تھی، اس کی انکوائری کریں نا. اس سارے معاملے میں اس معاملے کو لنک کرنا راہ کے ساتھ، بہت شکریہ عمر پڑھنے صاحب. کے ساتھ، یہ سارے کے سارا انوار الحق صاحب کا ایجنڈا. عمر صاحب بہت شکریہ آپ کا. درون درون صاحب. ناظرین، آزاد کشمیر ہم تو یہ بار بار یہ اپنے پروگرام کے ذریعے سے جو ذمہ دار لوگ ہیں، وفاقی حکومت ہے اور جتنے بھی اسٹیک ہولڈر، ہم ان کو کہتے رہے کہ جو آزاد کشمیر میں یہ جو غیر مقبول حکومت ہے، یا جو ایک انا پرست جو حکمران ہے اور جس نے شخصی ایک آمریت ہے، جس کی وجہ سے یعنی افسوسناک واقعات ہوئے، اور یعنی حکومت کی غلط پالیسی کی وجہ سے جو کل یعنی جو کچھ ہوا مظفر آباد میں وہ انتہائی افسوسناک ہے. ابھی تو اس کی تحقیقات ہوں گی. ذرا سب مطالبہ کر رہے ہیں کہ عدالتی تحقیقات کرائی جائیں تاکہ جو ورثہ ہیں ان کی تشفی ہو سکے. کل دوبارہ حاضر ہوں گے. کل تک اجازت دیں. اللہ حافظ.